نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله العظيم. دوستوں بزرگوں، میں یہاں اس وقت حاضر ہوا تھا جبکہ اس میں تعمیر نہیں تھی، زمین تھی. ارادہ تو تھا کہ تعمیر کی جائے گی، لکھ رہا ہے میٹھا مولانا نے یا الحمدللہ مسجد کی تعمیر، مزید مدرسے کی تعمیرات سے بہت خوشی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ مزید تعمیری، تعلیمی، تربیتی فروغ عطا فرمائے، مزید اس میں اضافہ فرمائے. وما ذلك علی اللہ بعزیز. کیونکہ وقت کم ہے، جس آیت میں تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے نہایت اہم مضمون بیان فرمایا ہے، بہت ہی اہم ضروری مضمون جو ہمیشہ مستحضر رکھنے کے لائق ہے، وہ مضمون بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو تھامے رہیے، بتکلف ان کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ جو کہ اللہ کا صبح و شام ذکر کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جو اللہ کا کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ رہیے، بتکلف رہیے. اگرچہ آپ کے گزرے میں کیا کیا نعمتیں ہیں، اللہ کے قرب کی، اللہ کی رویت مشاہدات کی، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نزول اختیار کیجیے، ہمارے خاص بندوں کے ساتھ بھی آپ رہیے، ہماری معیت آپ کے ساتھ رہیے. مگر ہمارا حکم ہے کہ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس صحیح طور سے کپڑے بھی نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ رہیے اور حجری سے نکلیے، مسجد میں آئیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا مطلوب ہے، کوئی اور غرض نہیں. یریدون وجہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مطلوب ہے. ذکر ہے پوری بات ہو گئی. ذکر ریائی بھی ہو سکتی ہے، سما دکھلانے سنانے کی بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ لوگ ایسے نہیں ہیں. سب اللہ والے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، وہی بہن، ان کو دوسروں کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. الذین وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. معلوم ہوا کہ ذکر اور شغل سے مراد مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے. ریائی ذکر کی کوئی وقت نہیں ہے. شیطان نے بھی ذکر کیا تھا، 18,000 سال ذکر کیا تھا، لیکن وہ ذکر خلافت عرضی کے لیے تھی. اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ زمین میں کوئی خلیفہ بنایا جانے والا ہے، خوب ذکر و شکر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے خلیفہ بنا دے. جب معلوم ہوا کہ اس کو خلیفہ نہیں بنایا تو غائب کبر میں آ کر کے اللہ ہی کا انکار کر دیا، عالم کا انکار کر دیا. یہ ہے نفس میں اس کے، چونکہ ریائی عبادت تھی، ہم تو اس کو عبادت بھی نہیں کرتے. یہ ریائی ڈھکوسا تھا اس کا. دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ ایک شخص مقبول ہوگا اور ایک شخص اللہ تعالیٰ کیا ہے، لیکن یہ بھی لکھا تھا اس میں ایک شخص مردود بھی ہوگا. یہ بھی تھا کہ اس میں ایک مسئلہ مردود ہوگا.
ماتھانی اتباع شاد پڑھتے تھے، مجھے شعر یاد ہی نہ پڑھ سکتا اس وقت. سب کی طرف ذہن گیا کہ شاید وہ مردود ہو، وہ مردود ہو. اپنے متعلق خالی میں تو میں ہی مردود ہو سکتا ہوں. بہت حضرت تھانوی اس کو پڑھتے تھے، ہمارے حضرت بادشاہ اللہ سے پڑھتے تھے. اشعار کچھ نالائق نے سب کو سمجھا کہ یہ نکالے جائیں گے، وہ مردود ہوں گے، یہ مردود ہے. اپنے اوپر ایمان نہیں دیا کہ مہینہ ہوں اور وہی نکلا. اس طرح ہوئے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سب سے پہلا قصہ یہی بیان کیا ہے کہ حضرت ماشاء اللہ کی سب سے بڑے واقعہ، اس میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں. مہینوں شاید حضرت بیان کیا ہوگا اس واقعے پر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ حجرے سے نکلیے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے. لکھا ہوا ہے ان کے پاس صحیح طور سے کپڑا بھی نہیں تھا، سفر عورت کا بھی پورا نہیں تھا. یہ پہنے سے تو یہ کھانا یہ پورا نہیں تھا. لیکن نبی کو حکم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیے. یہ نزول ہے نبی کا. اس نزول کی وجہ سے ہماری کبھی ترقی ہوئی ہوگی. جو معراج میں ترقی نہیں، اس نزول میں ترقی ہو سکتی ہے. کہ نزول افضل ہے عروج سے. کسی نے کہا سیدنا رفاعی نے سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے. بڑائی ہوئی ہے عروج. سب اولیاء نے کہا کہ اللہ راز ہمارے آنکھوں پر ہی پر ہے. یہ بہت مشہور واقعہ ہے. تو کسی نے حضرت حاجی امداد اللہ سے کہا کہ حضرت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے. کہا نہیں، میں اس سے تو بڑا ہوا نہیں معلوم ہوتا ہے. حضرت سیدنا رفاعی نے یہ فرمایا ہے، عروج میں فرمایا تمام اولیاء نزول میں تھے اور نزول افضل ہے عروج سے. بس جواب دے دیا. عالمہ نے جواب نہیں، قاسم جواب دے رہا. میرے دوستو، یہ طریقے ہی ہے. وصف آپ کو اچھا لگے نہ لگے، آپ کو جانا ہے، آپ کو حجرہ چھوڑنا ہے. مسجد میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بتاؤ تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو؟ کہا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. کہا مجھے حکم ہوا کہ حجرے سے نکل کے تم لوگوں کے ساتھ بیٹھو. اس سے صحبت کی کتنی فضیلت ہوئی. صحبت کی ایک بڑے کو حکم ہو رہا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ جا کے بیٹھو. حضرت ماتھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو شیخ مل جائے، مراد یہی ہے، اگر نہ ملے تو اپنے چھوٹوں سے بھی اصلاح کے متعلق مشورہ کیا کرو. چھوٹوں سے بھی. یہ طریق ہے ہمارا مدون طریق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اس طریق میں رکھا ہے، اس دین میں رکھا ہے. یہ کو سمجھنا بھی چاہیے. بس نفس کا مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ یریدون وجہہ، جو اللہ کے رضا کے طالب ہیں، ان کے ساتھ معلوم ہوا کہ ذکر و اذکار بھی اللہ کے رضا کے لیے ہوتا ہے. ریاکاری سے نہیں ہونا چاہیے، سنانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. جتنا اس کے اندر خلوص ہوگا اتنی ترقی ہوگی. ایک مرتبہ اللہ اگر دل سے کامیاب مانگا، وہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و معافیہ سے بہتر سمجھو. ذکر کی اہمیت معلوم ہوئی اور فرمایا جو وظائف تم کو دیے گئے ہیں چلتے پھرتے دوڑتے پورا کرو. ذکر پورا کرو. زیادہ دل شریک نہیں ہوگا، لیکن زبان تو ذکر کر رہی ہے. زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا ہے، ذکر غافل رہا. تو زبان کو اللہ تعالیٰ اگر جنت میں بھیجے گا، کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ یہ زبان سب اعضاء کو لے جائے گی جنت میں. اس وجہ سے ذکر لسانی کا بھی اہتمام. وہی کیا فرماتے ہیں، چلتے پھرتے دوڑتے ذکر اللہ کو اس کو نہ چھوڑو. ذکر زبانی اگر ہے، لسانی ہے، لسانی ہے، چاہے ذکر قلبی نہ ہو، تو لسان نے اپنا وظیفہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس لسان کو جنت میں بھیجے گا، دوزخ میں نہیں بھیجے گا. کیا ہم دماغ کا وہی تو نکلا ہے. لسان اگر جنت میں جائے گی تو کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اسی کو ماں عبد الباری نبی متاثر ہو گئے اسی مضمون سے. پھر 40 دن کے لیے جانے کے لگ گئے.
دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے دین مکمل دین ہے، قریب مکمل، صرف بزرگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ دین الہی ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین سکھایا ہے اور اس کے تمام وظائف بھی بتائے، وہ چیز چل رہی ہے ہمارے الحمدللہ۔ میرے دوستوں، نئی چیز ایجاد نہیں کیا انہوں نے، اللہ سے صحبت کا تعلق، دین سے تعلق، خلوص کا تعلق، اخلاص، یہ سب پہلے سے چلا رہا ہے۔ پھر شیطان نے اپنے سجدے ریائی کے ضائع ہونے پر انکار کر دیا ہے، دیکھا کہ خلیفہ ہم نہیں بنائیں گے، سجدے ریائی کے اس کا نتیجہ نہیں ہوا تو انکار کر دیا ہے۔ سارے زمانے کی عبادت صرف خلافت عارضی کے تحصیل کے لیے تھی، معلوم ہوا کہ عبادت کے لیے، وہاں کی عبادت جنت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت میں عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ کے مقبول نہیں، وہاں بھی ریا ہو گئی۔ شیخ الہند نے ترجمہ لکھا ہے کہ اپنے عبادت رائے گاہ کی اپنے عبادت ریائی کے ضائع ہونے پر وہ چیز کیا جو کیا، اسے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ اس بنا پر ریا کی مذمت ہے، ہم لوگوں نے ریا سے بچنا چاہیے۔ ان یقین کرتے ہیں شرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹی سی ریا بھی شرک ہے۔ ایک مشکات پڑھانے والے مولانا سے میں نے پڑھا کبھی، کہا مولانا مشکات نے کہا ہے، میں کہا یہ ہے، دیکھو مشکات پڑھا رہے پتا نہیں ہو، یقین ریا شرک، چھوٹی سی ریا بھی شرک ہے۔ شرک جیسی کوئی چیز ہے تو پھر کیا برکت ہوگی ہمارے وظائف میں، اعمال میں، اتنا اخلاص، مخلصین لہ الدین، دین کو اخلاص کے ساتھ ادا کرو، اللہ کے لیے ادا کرو۔ ایک لقمہ اللہ کے لیے دینا بہت بڑے فضل کی چیز ہے، اور ہزاروں من تم غلہ تقسیم کر دو، کھانا کھلا دو، ریا سے صبح بھی کوئی اس کا درجہ ہے؟ اللہ گیہوں کا بنڈل اور بورا دبا دے گا خدا کو؟ نہیں، دبا دے گا۔ ریا جو ہے تم کو ہلاک کرے گی، اور اس کا خلوص ہے اس کو اوپر کر دے گا، چاہے اسے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کیا کبھی سبزو کبھی یہی ہوا؟ نہیں دوستو، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے خلوص، صرف صفائی، اسی بڑی قیمت ہے۔ اللہ ہم سب کو پوچھ کے توفیق دے۔ ابھی آتے آتے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت بادشاہ عبداللہ صاحب کا اخلاق بیان کرتے ہی رہتے تھے، ان کی کوئی بات ہی تھی۔ حضرت سید صاحب گئے فتح پور میں، ہم نے سے پوچھا یہ شخص اول سے لے کر کے اخیر تک اخلاقی پہ بیان کرتا رہ گیا۔ اس زمانے میں اول سے تھے جھوٹ تھے، اور آج بھی وہی بات۔ حضرت بابا محمد احمد صاحب سے میں نے سنا، اپنے لوگوں سے کہا اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ ساتھ جس میں دعا قبول ہوئی یہ ہے تو کون سی دعا کرو گے؟ میں نے خود بابا محمد احمد سے سنا، اگر معلوم ہو جائے ہے نا بھائی، جو مانگنے ایک ساتھ ہے لیکن جو دعا کیا ہے قبول ہوتی ہے، تو اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ ساتھ یہ ہے تو تم کون سی دعا کرو گے؟ کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ، انہوں نے کہا بھائی مجھ کو وہ دعا ملے گی تو صحبت صالحین کی دعا کروں گا کہ اللہ کو صحبت صالحین کی نعمت دیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحبت تمام اعمال خیر کی جامع ہے، اور اسی صحبت سے اعمال خیر کی توفیق ہوتی ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیے گا اعمال صالحہ، اذکار کثیرہ وہی لوگ کرتے ہیں جس کا کسی بزرگ سے تعلق ہو۔ عام طور سے آپ دیکھیے گا یہ عام اس راہ تو سب سے ہو سکتی ہے، لیکن اس راہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، کثرت ذکر اور صحبت صالحین۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہ ماشاء اللہ سبھی سورے سنائے آپ حضرات ہیں، لیکن چونکہ حکم ہوا کہ میں بیان کروں یہ بیان میں یہ آئے چلتے آگے وقت لفظ کریں، اپنے لفظ کو سفید نہیں کرتے۔ کوئی چیز مشقت کی چیز ہے کہا جائے آپ اس کو پکڑ رہیے، جس کو پکڑنے میں فرق، لیکن آپ نے کہا کہ آپ پکڑے ہوئے ہیں تو دراصل کلفت ہوئی، تو وصف بھی یہی چیز ہے، آپ کو اپنے حجرے سے نکل کے باقی جل میں کچھ کلفت ہوگی، یہ میرا حکم ہے آپ جائیے۔ آپ کی ترقی اسی میں ہے،
جیسے معراج سے ترقی ہوئی اس میں بھی آپ کی ترقی ہے. اپنے نیچے کے لوگوں کو اپنے پاتاحتوں کی صحبت میں جا کر اس سے ماتاحتوں کی صحبت کی بھی فضیلت. اب کسی کی صحبت میں جا کے اس کو بڑائی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کا حکومت آ گیا ہے. یہ ہماری فضیلت ہے, ہماری قسمت ہے, یہ ہمارے پاس بھیجا ہے. اس سے آپ کی بڑائی ثابت نہیں ہوتی. بڑائی اس کی ثابت ہوتی ہے کہ قلم میں آپ کے یہاں آیا. ہمارے حضرت بھائی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے جب وہاں کا وہی بڑے جاتے تھے وہاں کا سلسلہ وہاں تھا نہیں, کہتے تھے آپ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں. اسی میں ہم لوگوں کو مانا جاتی ہے وہ عالم جمال العلم. لیکن حضرت بھائی صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, لیکن وہاں قاسم جیسا آدمی جھک گیا, وہاں گنگوئی جیسا ماں محمد حسین احمد جھک گئے. سب جمال العلم تھے, وہاں علم کی انتہا نہیں. خود مانا محمد حسین صاحب الہ آبادی کے انہیں لوگوں سے ہیں. میں نے وہاں رحمان صاحب سے آدمی سے پوچھا کہ حضرت کیا وہ بھی بڑے عالم تھے کیا؟ ندوے کے پانی میں بیٹھے تھے, کیا وہ بھی عالم بڑے عالم تھے؟ کہا وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کی کتاب ہم نے سمجھنے یہی بڑی بات ہے. اتنے بڑے مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی, مولانا گنگوئی, وہاں تھانوی, وہاں قاسم صاحب, وہاں یاقوب صاحب جمال العلم تھے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چھکا دیا. لیکن حضرت حاجی صاحب کا کیا سوال ہو, علمی برتری ان کی الگ. حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں تم لوگ ہمارے پاس آتے ہو تو تم لوگ ہم سے بہتر ہو. تم لوگ ہمارے پاس آتے ہو مکہ, تم سب ہم سے بہتر ہو, کیونکہ تم اللہ کے طلب میں میرے پاس آتے ہو. تو میں تو کہیں نہیں گیا. یہ حضرت حاجی صاحب سوال ہو, سمجھ گئے. ان بزرگوں علماء کے سامنے فرماتے ہیں وہ اس سے علماء پھٹ جاتے تھے اور حضرت عائشہ کی توازوں کو دیکھ کر کے ان پر من مٹتے تھے. یہ تھے میرے بزرگ, تم سب لوگ ہم سے بہتر ہو, ہندوستان سے ہمارے پاس آئے ہو اللہ کی طلب میں. میں تو کہیں گیا نہیں اپنی برتری. اب ایسا سب تکبر کرے گا نہیں, توازو کے ساتھ ادھر میرے دوستوں تکبر کا کوئی جوڑ ہی نہیں ابلیس کا ہے. توازو یہ کیا ہے, حضرت آدم علیہ السلام. لغزش دونوں سے ہوئی, لیکن لغزش کا اعتراف کیا آدم علیہ السلام نے, اس نے اپنے لغزش کا اعتراف نہیں کیا, رانے درگاہ ہو گیا ہے. اتنا پر یہ طریق ہے فرماتے ہیں ہمارے اندر, یہ طریق اسے پورا طریق اس واقعے میں ہے آدم علیہ السلام کے. اب میرا خیال کئی مہینہ پڑھا رہا ہے اس کو, کب لکھا ہوا ہے, کبھی انشاءاللہ کاغذ میں لکھوں اس کو شامل کروں گا. مہاراج دوستوں طریق انانیت کا نام نہیں ہے, خود بینی کا نام نہیں ہے, خود شکنی کا. آئینہ ہستی چپاسر نیستی بولی گرمنا نیستی. ہستی کا آئینہ نیستی ہے, ہستی کا آئینہ نیستی. اگر تم بیوقوف نہ ہو تو نیستو اختیار کرو تاکہ تم کو ہستی مل جائے. مہاراج طریق ہمارا کا اپنے کو جھکانا ہے, اپنے کو مٹانا ہے. حضرت سید سلمان ندوی نے حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت کو نصیحت دیجیے. حضرت تھانوی نے کیا عمدہ جواب دیا, آپ تو خود عالم فاضل ہیں, یہ نہیں کہ آپ علم مٹائے بہت بڑے نتیجے کیجیے نہیں. کیا جواب دیا, وہی عالمانہ مگر عظیمانہ. عالمانہ وہ عظیم لوگ تھے, عالمانہ وہ عظیمانہ. بس ایک جملہ فرمایا, ہم نے مشاعر سے سنا ہے, یہ بھی کتنے توازو پہلی بات ہو گئی کہ جہاں تو ہو سکے اپنے کو جھکائیے, جہاں تو ہو سکے اپنے کو جھکائیے. کیا ہوا, روزی گئے نظر سے روزے اسی میں کہاں تو ہو سکے کہ عالم ہے فاضل ہے. سب یہ فرمایا آپ تو خود عالم فاضل ہے, آپ کو میں کیا نصیحت کروں, مگر اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے وہ آپ سے کہتا ہوں کہ جہاں تو ہو سکے اپنے توازو کا لفظ نہیں اور سب کچھ کہیے. سلمان ندوی کا ایسا جھکایا, ایسا مٹایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دے رہا. یہ بہت کام ہوا, سرحدوں سے علماء سے بہت کام ہوا. ان دنوں پر اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ طریق حق سے آگاہی فرمائے اور تاریخ حق کا ہم کو سکھائے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ طریق رہے گا, قیامت تک رہے گا. عمل کرنے والے کریں گے, پہنچنے والے پہنچیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.